بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو کیا اللہ تعالیٰ سے آمنے سامنے ملاقات ہوئی تھی یا پردے میں؟ وضاحت کر دیں۔ ویسے تو یہ وہ سوال ہے جو بارہا کیا جاتا ہے مختلف محافل کے اندر، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس اس کا جواب اب تک نہیں آیا۔ مختلف نقطہ ہے نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور دو بدو ہوئی تھی اور آمنے سامنے ہوئی تھی، اور ایک تو نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ آمنے سامنے نہیں ہوئی تھی بلکہ من ورائے حجاب ہوئی تھی، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا اس پہ اختلاف۔ ایک تو قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو یہ آنکھیں پا ہی نہیں سکتی، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آنکھیں عطا فرمائے گا تو دیکھا جا سکتا ہے، یہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور وہ مرنے کے بعد ہوگا، بعث بعد موت کے بعد ہوگا۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دیدار کروائے گا، اس کی تفصیلات الگ ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج پر لے گیا تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ صلاحیت پیدا کر دی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ لیا ہو۔ یہ ممکنات میں سے تو ہے، لیکن اس کی دلیل ہمیں کتاب و سنت سے لینی پڑے گی کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ کہ جو معراج کی جو اسباق ہیں اس میں ایک سبق یہ ہے کہ وحی الہی کی تکمیل ہونی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ وحی کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے لے گیا۔ اور وحی کیا چیز ہے؟ وحی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے خود اللہ کریم نے سورہ شورا کے اندر، اور اس میں ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے من وراء حجاب، کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ تو جب قرآن نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ایک صورت یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دل میں ڈال دے، وحی کی ایک صورت یہ ہے اور القاء ہو جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ من ورائے حجاب کلام ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو یہ کلام ہو جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کسی فرشتے کو بھیج دے اور وہ آ کے وحی کر دے اور بتا دے، جیسے جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تینوں اقسام وحی کی مکمل ہوئیں۔ تو ایک وحی کی قسم یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے وحی، اور ایک قسم یہ تھی کہ آپ کے دل میں القاء کر دیا جاتا تھا، اور ایک تیسری قسم یہ تھی کہ من ورائے حجاب اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اور ظاہر ہے یہ کب حاصل ہوا ہے؟ یہ اسی وقت حاصل ہوا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف تو حاصل ہوا، لیکن یہ من ورائے حجاب تھا۔ اور یہ بات قرآن پاک کے اس اصول کے بھی خلاف نہیں ہے کہ لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر خود ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں کی طرف یہ منسوب ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور انا راہ، کہ وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی جو روشنی ہی روشنی ہو، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ کتاب و سنت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ البتہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیدار نصیب فرمائے گا جنت میں جنتیوں کو۔ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ سسٹم مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے اور سب خوشی خوشی رہ رہے ہوں گے جنت میں، تو ایک دم آواز آئے گی یا اہل الجنہ، جنتیوں بات سنو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ حیران ہو جائیں گے سب جنتی، کون سا وعدہ؟ ساری نعمتیں مل گئیں، ہر قسم کے عذاب سے بچ گئے، کون سا وعدہ؟ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائیں گے۔ وہ من ورائے حجاب جو ہے نا، من ورائے حجاب گفتگو ہوتی ہے،
جو سورہ شورا میں فرمایا. تو وہاں جا کے حجاب ہٹے گا، اور اللہ تعالیٰ جب حجاب ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے تو اس وقت جنتی اتنی لذت محسوس کریں گے اللہ کے دیدار میں، وہ کہیں گے کہ اللہ کے دیدار کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتوں کی لذت ہیچ. یہ اللہ تعالیٰ وہاں دیدار کروائیں گے. اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری متواتر روایات ایسی بھی ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیسے دیکھیں گے، اتنے لوگ ہوں گے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے ہم سب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو تو اس کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ جیسے اس کو ہر شخص دیکھ لیتا ہے اور بآسانی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا. تو دنیا میں کسی نے دیدار کیا ہے کہ نہیں؟ کتاب و سنت سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، البتہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. باقی سورہ نجم کے اندر جو 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا اور جو ذکر ہے سورہ نجم کے اندر معراج کے واقعے کا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم کا فاصلہ اور اللہ کریم کو دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہاں جبریل علیہ السلام کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اور اس کی وضاحت بھی حدیث کے اندر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے، میں نے اس کو اپنی اصل شکل میں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو قاب قوسین والی جو بات ہے وہ غلط فہمی ہے، غلط العام ہے کہ وہ اللہ کریم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے آپس میں مکالمہ ہوا تھا. مکالمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، لیکن وہ جو دیکھا تھا تو آپ نے جبریل کی بات ہے، وہاں نبی اللہ کریم کی بات نہیں ہے. واللہ اعلم. اللہ تعالی ہمیں درست سمجھ عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ